السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم غفر له وقد كان فر من الزحف أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی ان مبارک گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، نماز پڑھنے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس وقت امت بہت سارے مسائل سے دوچار ہے اور حالات میں گرفتار ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پریشانیوں سے گزر رہی ہے اور حالات کا شکار ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کوئی مصیبت، کوئی پریشانی امت پہ نہیں آتی۔ پچھلے 2 سال سے لوگ کاروبار سے پریشان تھے، بیماریوں میں پریشان تھے۔ ایک ایسی بیماری جو انسانوں کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اور ایک ایسی بیماری جو آئے دن نئے روپ اور نئے نام کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ 2 سال کے بعد پھر اس بیماری نے سر اٹھایا، پھر لاک ڈاؤن کا خوف، مزدور پریشان ہیں، کام کرنے والے پریشان ہیں، ملازم لوگ پریشان ہیں، کمپنی چلانے والے، فیکٹریز چلانے والے لوگ پریشان ہیں، کسان پریشان ہیں، اور اس لیے پریشان ہیں کہ پھر لاک ڈاؤن کا خوف ڈالا جا رہا۔ پھر امارت شریعہ کرناٹک سے، امیر شریعت کرناٹک کا یہ لیٹر آیا کہ اب جمعہ کی نماز مختصر کرو، 2 دن تو لاک ڈاؤن ہوگا، پھر لاک ڈاؤن کے چانسز ہیں، اس لیے بھیڑ بھاڑ میں آپ مت جائیے اور احتیاط کیجیے۔ تو آئے دن پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا کیا وظیفہ ہے اور کیا نسخہ ہے جس سے پریشانیوں سے نجات ملے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ساری پریشانیوں سے نجات کا نسخہ اور ذریعہ اور وظیفہ یہ ہے، تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں پہ نادم ہو جاؤ اور شرمندہ ہو جاؤ۔ استغفار کی کثرت سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ تنگیوں کو ختم کرتے، استغفار کی کثرت سے بیماری، پریشانی، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتے۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پریشانیوں سے بچائے گا، مصیبتوں سے بچائے گا، تکلیفوں سے بچائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کوئی آدمی کسی پہ تیر برسائے اور لگاتار تیر برسائے اور موسلادھار تیر برسائے، اور ان تیروں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ تیروں سے آدمی کیسے بچا جائے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو تیر برسا رہا ہے اس کے پڑوس میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، تم تیر سے بچ جاؤ گے اور تیر کے زخم سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ تکلیفیں آسمان سے آ رہی، تکلیف اللہ نازل کر رہے ہیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اللہ دے رہے ہیں۔ اب پریشانیوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے تم اللہ کے پاس چلے جاؤ، رجوع کرو اللہ کی طرف، نادم ہو جاؤ اللہ کے بارگاہ میں، شرمندہ ہو جاؤ، استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے ہمیں احساس ہی نہیں ہے ہم گنہگار ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، آدمی کو یہ فکر ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کتنے گناہ کی۔ ہمارا تو معاملہ یہ ہے
میں اپنے آپ کو دنیا کا پاکیزہ انسان سمجھتا ہوں اور باقی پورے دنیا کے انسانوں کو گنہگار سمجھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں میں بہت بڑا متقی ہوں، اور مجھ سے بڑا متقی اور اللہ سے ڈرنے والا اور مجھ سے زیادہ نیک بندہ روئے زمین پہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں باقی دنیا میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب گنہگار ہیں، سب پاپی ہیں، سب مجرم ہیں، اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب گندے ہیں، میں ایک آدمی ہوں جو پاک ہوں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بیماریاں تو دنیا میں بہت سی بیماریاں ہیں، سب سے بڑی بیماری دنیا کی یہ پاگل پن کی بیماری، دیوانے پن کی بیماری، جو لوگ مجنون ہو جاتے ہیں، یہ بیماری دنیا کی سب سے بڑی بیماری۔ اس لیے بڑی نہیں ہے کہ اس میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بیماری اس لیے بڑی ہے اس میں آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ پاگل آدمی کا احساس ختم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے مجھے دوا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے دواخانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو صحت مند ہوں۔ پاگل آدمی یہ سمجھتا ہے میں ہوشیار اور چالاک ہوں اور دنیا کے سارے انسان پاگل ہیں۔ پاگل آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، پاگل آدمی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روحانی پاگل پن ہے، روحانی پاگل پن، اور روحانی پاگل پن یہ ہے آدمی اپنے آپ کو نیک سمجھے اور اچھا سمجھے، یہ روحانی پاگل پن ہے، یہ دینی پاگل پن ہے جس میں آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی کو اللہ کا قرب نہیں ملتا، اور وہ اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب اور نزدیکی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے استغفار ہے، قرآن میں ہے تم استغفار کرو، اللہ دنیاوی پریشانیوں سے بھی نجات دے گا اور اخروی پریشانیوں سے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نجات عطا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ حضرت حسن بصری بڑے بزرگ گزرے ہیں، تابعی گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت حسن بصری تشریف فرما تھے اپنے محبین کے ساتھ اور مریدین کے ساتھ اور اپنے شاگردوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ۔ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا میں بہت بڑا گنہگار ہوں، آپ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم استغفار طلب کرو اپنے رب سے، اللہ معاف کرنے والا ہے، تم استغفار کرو اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا۔ وہ آدمی گیا، کچھ دن کے بعد دوسرا آدمی آیا، پھر لوگ بیٹھے تھے، حسن بصری جلوہ افروز تھے۔ اس آدمی نے آ کے کہا کھیتوں میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہو گئی ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، کھیت پورے کے پورے جلے پڑے ہیں، ایک بوند بھی آسمان سے بارش کا نازل نہیں ہوا، بارش کے لیے کیا کریں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو، استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا آدمی آیا اور اس آدمی نے آ کے شکایت کی، یوں کہا شادی ہوئے کئی سال ہو گیا، بچے نہیں ہو رہے، اولاد کی نعمت سے ہم محروم ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جاؤ جا کے کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے گا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اور ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا ہماری کھیتیاں تیار تھیں، فصلیں تیار تھیں، پک رہی تھی، سب کھیتیاں برباد ہو گئی، فصلیں برباد ہو گئی، ہم کیا کریں؟ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا استغفار کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کسی نے تعجب سے پوچھا آپ کے پاس الگ الگ لوگ آئے، الگ بیماری لے کے آئے، الگ بیماری لے کے آئے، ان کو آپ الگ علاج بتانا تھا، الگ دوا دینا تھا، الگ نسخہ تجویز کرنا تھا، آپ نے سب سے کہا استغفار کرو استغفار کرو، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت حسن بصری نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ بخشنے والے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں یمددکم باموال وبنین، تم استغفار کرو گے تو مال سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اولاد سے اللہ تمہاری مدد کرے گا، کھیتی باڑیوں میں تمہاری برکتیں ہوگی اگر تم استغفار کرو۔ علماء نے لکھا کسی جگہ پانی نہیں نکلتا زمین میں سے تو اس جگہ بیٹھ کے استغفار کرو، کثرت سے سچے دل سے استغفار کرو، پھر کھدائی کرو، پانی نکلے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں، اللہ کا وعدہ ہے
تم استغفار کرو تو اللہ چشمے نکالیں گے، پانی کے چشمے نکالیں گے، پانی بہا دیں گے، نہریں بہا دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا کی مصیبت دور کرتے ہیں اور آخرت کی مصیبت دور کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، آپ کے زمانے میں ایک عورت آئی، ازدی قبیلے کی ایک عورت، غامیدیہ نام تھا اس عورت کا۔ اس عورت نے آ کے کہا، صحابہ تشریف فرما تھے، حضور کے ارد گرد صحابہ بیٹھے تھے، اس عورت نے آ کے کہا، اللہ کے حبیب مجھ سے گناہ ہوا، زنا جیسا گناہ ہوا، میں نے بدکاری کیا ہے، آپ مجھے پاک کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ عورت گئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر اس عورت نے کہا، اللہ کے حبیب آپ مجھے پاک کیجئے، الفاظ ہیں کتابوں کے، حدیث کے، کتاب کے، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیجئے، کہیں اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے، آسمان سے اللہ عذاب نازل نہ کرے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں آسمان زمین پر گر نہ جائے، اس سے پہلے آپ مجھے پاک کر دیجئے، موت آنے سے پہلے، اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے، خدا کا سامنا ہونے سے پہلے آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے کہا، تم سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا، تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہوگا، تم چلی جاؤ۔ تیسرے دن پھر وہ عورت آئی، اس عورت نے کہا، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے، میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہی ہوں اور میں اقرار کر رہی ہوں اور میں آج تیسرے دن آئی ہوں، اے اللہ کے نبی یہ زمین اسٹ کے باوجود تنگ ہو گئی ہے، زمین تنگ ہو گئی ہے، کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے، میں آخرت کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی، آپ مجھے دنیا کا عذاب دے کے رفع دفع کر دیجئے، میں جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہوگا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ تیسرے دن حضور نے پھر غامدیہ نامی ان عورت کو اور صحابیہ کو بھگا دیا اور کہا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر وہ عورت چوتھے دن آئی، پھر اس نے رو کے کہا، اللہ کی حبیب میں اللہ کے عذاب کا تحمل نہیں کر سکتی اور برداشت نہیں کر سکتی، آپ مجھے موت سے پہلے پاک کر دیجئے اور سزا دیجئے، دنیا میں سزا دیجئے، سنسار عورت ہوں اور میں نے زنا کیا ہے اور سنسار کی سزا مجھے دیجئے، زنا کیا ہے، شادی شدہ عورت ہوں اور مجھے سنسار کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہے؟ ثبوت، عدالت تو ثبوت مانگتی ہے، ایویڈنس مانگتی ہے، تمہارا ثبوت کیا ہے؟ تم نے گناہ کیا، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ گواہ لاؤ، ثبوت لاؤ۔ تو اس عورت نے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، اے اللہ کے حبیب یہ پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہے، یہ کسی میرے اپنے حلال شوہر کا بچہ نہیں ہے، میں نے حرام کام کیا ہے، حرام کا بچہ میرے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے فرمایا، تمہارا قصور ہے، پاپ تم نے کیا، گناہ تم سے سرزد ہوا، تمہارے بچے سے نہیں ہوا، جاؤ جب بچے کی ولادت ہو جائے اور بچہ جب دنیا میں آ جائے اور صحیح سالم بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، سزا تمہیں دی جائے گی، تمہارے بچے کو سزا نہیں ہوگی، گناہ تم نے کیا ہے، بچے نے نہیں کیا۔ وہ عورت گئی، انتظار کرنے لگی، پھر جب ولادت ہوئی اور بچہ دنیا میں آیا، وہ عورت بچے کو اٹھا کے لائی اور آ کے کہنے لگی، اللہ کے حبیب اب تو مجھے پاک کیجیے، اب تو یہ بچے کی ولادت ہوگی، اب تو بچہ دنیا میں آ گیا ہے، اب مجھے سنسار کر دیجئے، سزا دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا، بچہ ماں کے دودھ کا محتاج ہوتا ہے اور بچہ صرف ماں کا دودھ پیتا ہے اور دوسری غذا استعمال نہیں کرتا، جاؤ جب یہ بچہ دودھ چھوڑے اور جب یہ غذا کھانے لگے اور روٹی کھانے لگے اس وقت آنا، اس وقت ہم تمہیں سزا دیں گے۔ وہ عورت گئی، کتابوں میں لکھا ہے، بچے سے کہتی، تو کب روٹی کھائے گا، کب دوسری غذا کھائے گا، کب مجھے رسول اللہ سزا دیں گے، کب میں پاک ہو جاؤں گی۔ جب وہ بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت روٹی پکڑا کے حضور کے پاس بچے کو لے کے آئی، روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں تھا اور وہ عورت بچے کو لے کے حضور کے پاس آئی، کہنے لگی، اللہ کے حبیب اب تو پاک کیجیے۔ حضور نے دیکھا بچہ روٹی کھا رہا ہے، صحابہ سے فرمایا،
اس کے لیے گڑھا کھودو۔ گڑھا کھودا گیا اور اس عورت کو گڑھے میں ڈالا گیا اور صحابہ سے فرمایا گیا اس پہ پتھروں کی بارش کرو، اور لوگ پتھروں کی بارش کرتے اور پتھر مارتے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے جو بڑا درس ہے اور عبرت ہے اور نصیحت ہے وہ یہ ہے، وہ عورت 4 مرتبہ حضور کے پاس آئی، خود کہنے لگی میں نے گناہ کیا ہے۔ حضور نے کہا تم نے نہیں کیا۔ 4 دن حضور نے اس عورت کو واپس کیا اور یوں کہا تم سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں تو ہمارا معاملہ یہ ہے، کوئی افواہ اڑ جاتی ہے تو پورا شہر اس افواہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ چرچے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں وہی چرچے، گھروں میں وہی چرچے، بچے سے لے کے بوڑھے تک سب کی زبان پہ وہی ہے۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں ارے معلوم اس نے کیا کیا ہے۔ حدیث میں سرکار نے فرمایا اگر کسی نے کچھ کیا اور تم پہ ظاہر ہو جائے تب بھی اس کے گناہ کو چھپاؤ۔ تم دنیا میں اس کے گناہ کو چھپاؤ گے، اللہ حشر میں تمہارے گناہ کو چھپائے گا۔ دنیا میں اس کے راز کو چھپاؤ، حشر کے میدان میں اللہ تمہارے راز کو چھپائے گا۔ تم لوگوں کے چھوٹے چھوٹے راز کو چھپاؤ گے، اللہ تمہارے بڑے بڑے راز کو چھپائے گا۔ تم چھوٹے چھوٹے گناہ کو چھپاؤ، اللہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو چھپائے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا من ستر عیوب الناس، جو لوگوں کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں اس کے عیب کو چھپائے گا، اس کے گناہوں کو چھپائے گا۔ اور ہمارا معاملہ، ہم تو ٹو میں رہتے ہیں، لوگوں کے ٹو میں۔ مجھے معاف کیجئے، میں تو لوگوں کے ٹو میں رہتا ہوں، یہ سوچتا ہوں کب اس سے کوئی غلطی ہو جائے، چانس مل جائے، اس کی کب غلطی میرے ہاتھ لگ جائے اور کب میں اس کے ذرے کو پہاڑ بنا دوں اور کب اس کی غلطی کو لوگوں میں مشہور کر دوں اور عام کر دوں۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ حضور نے 4 دن اس عورت کو کہا کہ تم سے یہ نہیں ہو سکتا اور تم چلی جاؤ۔ پھر اس عورت نے ثبوت پیش کیا۔ ثبوت پیش کرنے کے بعد حضور ٹالنا چاہتے تھے، اور علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، حضور ٹالنا چاہتے تھے۔ حضور کا منشا یہ تھا کہ یہ توبہ کر لے اور دنیا کے عذاب سے بھی بچ جائے اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے، دنیا کی سزا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن اس عورت نے کہا یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ حضور نے کہا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، پھر کہا جب بچہ روٹی کھانے لگے تب آنا۔ حضور ٹالتے رہے اور انکار کرتے رہے، اور حضور نے تعلیم دیا قیامت تک کے مسلمانوں کو جتنا ہو سکے دباتے رہو، چھپاتے رہو، ٹالتے رہو، دوسروں پہ نظر پڑے یہ سوچو اس سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا، اپنے بارے میں ڈرو، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، حشر کے میدان میں میرا کیا ہوگا، اللہ کے پاس میری پوچھ ہوگی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، اپنے بارے میں ڈرتے رہو۔ تو وہ عورت، اس نے کہا آپ مجھے پاک کیجئے۔ حضور نے گڑھا کھودا، صحابہ پتھر برسانے لگے۔ ایک صحابی نے اتنی زور سے پتھر مارا، خون نکلا غامدیہ کے بدن سے، خون اڑا، فوارہ اڑا، اور وہ صحابی کے کپڑوں پہ آ کے گرا۔ تو صحابی نے بے ساختہ کہا گناہ بھی کرتی ہے اور تیرے خون سے ہمارے کپڑے بھی آلودہ ہوتے ہیں اور تیرا خون اڑ کے ہمارے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ حضور نے سنا ان صحابی کی بات کو، قریب آ کے کہا تم نے کیا کہا؟ تو کہا اللہ کی حبیب اس نے گناہ بھی کیا اور اس کا خون اڑ کے ہمارے کپڑوں پہ بھی آتا ہے۔ حضور نے فرمایا سنو، اس غامدیہ نے ایسی توبہ کیا، ایسی توبہ کیا ہے، اگر اس کی توبہ حجاز کے لوگوں پہ تقسیم ہو، یہ نہیں کہا صرف مسلمانوں پہ تقسیم ہو، یہ نہیں کہا صرف عرب پہ تقسیم ہو، یہ نہیں کہا صرف مدینے والوں پہ تقسیم ہو، یہ نہیں کہا نمازیوں پہ تقسیم ہو، یہ نہیں کہا حاجیوں پہ تقسیم ہو، یہ کہا اس کی توبہ اگر پورے حجاز والوں پہ تقسیم ہو، اس میں دیہاتی آگے، اس میں شہری آگے، اس میں پڑھے لکھے آگے، اس میں ان پڑھ آگے، اس میں مسلمان آگے، اس میں کافر آگے، حضور نے فرمایا پورے حجاز والوں پہ اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ کی برکت سے پورے حجاز والوں کی مغفرت ہو جائے، حجاز کے پورے لوگوں کی مغفرت ہو جائے۔ اس نے ایسی سچی پکی توبہ کیا۔ اس میں اور ایک سبق ہمارے لیے یہ ہے، ہم جس کو کہیں گے گنہگار ہے، اس نے گناہ کیا، پتہ نہیں اس نے ایسی توبہ کی ہوگی، اس کی توبہ کی وجہ سے اس کا درجہ بڑھ گیا ہوگا اور ہم اس کی غیبت کی وجہ سے ہمارے درجے کم ہو گئے ہوں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے اس کی توبہ سے اس کے درجے بلند ہو گئے ہوں گے، اس کی توبہ سے اس کی تو بخشش ہوگی، لیکن ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں،
کہیں ہمارے غیبت کرنے کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں گناہ تو نہیں بڑھ گئے اور ہمارے نام اعمال میں گناہ میں اضافہ تو نہیں ہو گیا، اور کل قیامت کے دن یہ غیبت پکڑ کا تو سبب نہیں بنے گی، ڈرنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا توبہ سے، استغفار سے اللہ گناہ معاف کرتے ہیں، دنیا کی مصیبتیں ختم کرتے ہیں، اور آخرت کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ ختم کریں توبہ استغفار کی برکت سے۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ چاہتا ہے حشر کے میدان میں اس کا نام اعمال اس کو خوش کرے، جو آدمی یہ چاہتا ہے حشر کے میدان میں اس کا نام اعمال اس کو خوش کرے تو اسے چاہیے وہ استغفار کی کثرت کرے۔ ایک حدیث میں سرکار نے ارشاد فرمایا، شیطان نے کہا، اللہ تیرے عزت کی قسم اور تیرے جلال کی قسم اور تیرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں جان رہے گی، روح رہے گی، میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے قسم کھایا اور اللہ نے فرمایا، سن میرے عزت کی قسم اور میرے رب ہونے کی قسم، جب تک میرے بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے میں بندوں کو معاف کرتا رہوں گا، جب تک بندے توبہ استغفار کرتے رہیں گے میں بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ حضرت علی فرماتے زمین والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 امان کی چیزیں دی تھی، زمین والوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 امان کی چیزیں دی تھی۔ ایک حضور کی ذات تھی، قرآن میں ہے، جب تک حضور زمین پہ تھے، دنیا میں تھے، انسانوں میں تھے، جب تک حضور مدینہ میں بقید حیات تھے، اللہ قرآن میں فرما رہے لوگوں کو اللہ عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ لوگوں میں رہیں، آپ جب تک لوگوں میں رہیں گے اللہ تعالیٰ انسانوں کو، لوگوں کو عذاب نہیں دیں گے، آپ کی امت کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب تک آپ کی امت استغفار کرتے رہے گی امت پہ اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ امت کو حضرت علی فرماتے 2 امان کی چیزیں ملی، ایک امان کی چیز تو اٹھ گئی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، دوسری امان کی چیز قیامت تک باقی ہے، وہ توبہ استغفار ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، بندے کے نام اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، فرشتے پیش کرتے ہیں، ہر پیر جمعرات کو پیش ہوتے ہیں۔ بعض روایتوں میں جب بھی پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جس بندے کے نام اعمال کے شروع میں استغفار ہے اس کے آخر میں استغفار ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس بندے کے نام اعمال کے شروع میں استغفار ہے اور اس کے آخر میں استغفار ہے، درمیان میں جو کچھ ہے تم گواہ رہو میں نے اسے معاف کر دی، درمیان میں جو گناہ ہیں میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے مریدین منتسبین میں، پیران پیر فرماتے تھے شیخ عبد القادر جیلانی، کوئی بندہ استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے اور یہ کہے میں پریشان ہوں تو اس سے بڑا جھوٹا زمین پر کوئی دوسرا آدمی نہیں۔ پیران پیر فرماتے کوئی آدمی استغفار کرے اور یہ کہے میں پریشان ہوں تو اس سے بڑا جھوٹا زمین پہ کوئی دوسرا آدمی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا کوئی آدمی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم استغفار کرو ہم تمہاری پریشانیوں کو دور کریں، تنگیوں کو دور کریں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، حضرت امام احمد ابن حنبل، ان کے واقعات میں لکھا، واقعات تو لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل ایک مرتبہ سفر میں نکلے، تنہا تھے، اکیلے تھے، دوسرا ساتھی سفر میں ساتھ نہیں تھا، سامان سفر بھی زیادہ نہیں تھا، پیدل سفر تھا، آپ چلے، دن گزرا، رات ہوئی، سردی کا زمانہ تھا، ایک مسجد نظر آئی، آپ مسجد میں گئے اور مسجد میں سو گئے، اور مسجد کا نگراں، متولی اور مسجد کا مؤذن، اذان دینے والا آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا اٹھو، مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے، آپ مسجد میں نہیں سو سکتے۔ وہ امام احمد ابن حنبل کو نہیں پہچانتا تھا، اس نے اٹھایا، امام صاحب اٹھے اور اس سے یہ نہیں کہا میں امام احمد ابن حنبل ہوں، وقت کا بڑا عالم ہوں، فقیہ ہوں، اپنی بزرگی اور بڑائیت کو نہیں پیش کیا، کھڑے ہوئے مسجد کے باہر گئے، چبوترے پہ سو گئے، سخت سردی لگ رہی تھی، امام احمد ابن حنبل کانپ رہے تھے، پھر وہ آدمی آیا، اس نے کہا اٹھو تم مسجد کے چبوترے میں بھی نہیں سو سکتے، یہاں سے کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، مسجد کا چبوترا سونے کی جگہ نہیں ہے۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، کچھ دور گئے تو دیکھا آگ جل رہی تھی، ایک نان بائی تھا روٹی بنانے والا،
آگ جلا کے روٹی بنا رہا تھا. امام احمد بن حنبل گئے, اس سے کہا میں کچھ دیر یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ تو اس نائم بھائی نے کہا بیٹھو, ایسا محسوس ہوتا ہے تم مسافر ہو, باہر سے آئے ہو, آؤ کچھ دیر بیٹھو, سخت سردی ہے اور سردی کے بچاؤ کا سامان تمہارے پاس نہیں ہے, یہیں بیٹھو, گرمی میں بیٹھو, آگ کے پاس بیٹھو. امام احمد بن حنبل آگ کے پاس بیٹھے, دیکھا وہ نان بھائی روٹیاں بناتا ہے, آگ جلاتا ہے اور استغفار کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے اس سے پوچھا میں دیکھ رہا ہوں تم کثرت سے استغفار پڑھ رہے ہو, کیا کبھی تمہارے استغفار کی برکت سے تمہیں کوئی چیز ملی اور تمہارے استغفار کرنے کی برکتیں تم پہ ظاہر ہوئی؟ تو اس نے کہا ہاں, استغفار کی کثرت کی وجہ سے میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرتا ہے. میں نے اللہ سے جو مانگا اللہ نے مجھے وہ دیا ہے استغفار کی وجہ سے, استغفار کی کثرت کی وجہ سے. امام صاحب سے اس نے کہا ایک دعا میری آج تک قبول نہیں, بار بار مانگتا ہوں, روز مانگتا ہوں, ہر دن مانگتا ہوں اور میری وہ دعا آج تک قبول نہیں ہوئی. امام صاحب نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ تو اس نے کہا میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات کرا دے. میں امام احمد بن حنبل سے زندگی میں ایک مرتبہ ملنا چاہتا ہوں اور میں روز دعا کر رہا ہوں اور یہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی. امام صاحب کھڑے ہوئے, امام صاحب نے کہا ہاتھ آگے بڑھاؤ, اور اس نان بھائی نے ہاتھ آگے بڑھایا. امام صاحب نے مصافحہ کیا, معانقہ کیا, اس کی پیشانی کا بوسہ دیا, اس سے کہا خوش ہو جاؤ تمہاری وہ دعا بھی قبول ہوئی, اس لیے کہ میں امام احمد بن حنبل ہوں اور میں تمہارے پاس آیا نہیں, بھیجا گیا ہوں, اللہ نے مجھے بھیجا ہے, تمہاری دعا اللہ نے قبول کیا, استغفار کی کثرت کی وجہ سے یہ تمہاری دعا بھی قبول ہوئی. تو استغفار کی وجہ سے بلائیں ختم ہوتی ہیں, بارشیں برستی ہیں وقت پہ, برکتیں ہوتی ہیں زندگیوں میں, پریشانیاں ختم ہوتی, بیماریاں ختم ہوتی, دنیا اور آخرت کی بیماریاں ختم ہوتی. اس لیے نیت کرو اور آج سے ہٹ کرو, انشاءاللہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے استغفار کریں. استغفار خود مستقل عبادت ہے, استغفار خود ایک عبادت ہے. قرآن کی سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سب سے آخری سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان فسبح بحمد ربک واستغفر. ہمارے حبیب آپ حمد بیان کیجئے, استغفار کیجئے, آپ کا حبیب آپ کا اللہ معاف کرنے والا ہے. حضور کو استغفار کی کیا ضرورت ہے؟ علماء نے لکھا ہے استغفار خود مستقل عبادت ہے, جیسے نماز عبادت ہے, جیسے روزہ عبادت ہے, جیسے حج عبادت ہے, جیسے زکوٰۃ عبادت ہے, جیسے قرآن کی تلاوت عبادت ہے, ایسے استغفار خود مستقل عبادت ہے. اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے استغفار کرنا چاہیے. یہ جو خوف ہے اس وقت میں, کرونا کا خوف, بیماریوں کا خوف, لوگ ڈرا رہے ہیں, عالمی بیماری کے جو ذمہ دار ہیں وہ ڈرا رہے ہیں, تو ڈرنے کی ضرورت نہیں. استغفار کریں گے آپ کا ڈر ختم ہوگا, اللہ ہر پریشانی سے نجات عطا کرے گا. دعا کریں اللہ عمل کی